الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للتقوی والرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الذین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ الأکبر الحجۃ الثانی عشر روحی و ارواح العالم لتراب مقدم الفدا ولعنۃ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقول الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین کرام، اسی آیت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 آخری جو آیت ہے، اسی دن میں آج آخری مجلس ہے، 10ویں مجلس ہے. جو بھی مطالب تھے ذہن میں تقریباً وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے. 2-3 دن پہلے یہ بات نکلی تو کسی بندے خدا نے برادر مومن نے یہ سوال بھی مجھ سے کیا اسی مجمع میں، اسی مجلس میں، کہ اگر اللہ کی رضایت پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، کوئی شک، کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی، اور کیا ضرورت ہے پھر دعا مانگنے کی. جو بھی اللہ نے دے دیا ہے ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں جو بھی ہے، بس ہم اسی پر اکتفا کریں، اسی کو کافی سمجھیں، لہذا دعا بھی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتراض سبب بنا کہ 2-3 مجلسیں پھر میں نے دعا کی اہمیت پر، پہلی مجلس دعا کیوں کی جائے، کیوں کی جائے، میں نے عرض کیا کہ دعا بذات خود عبادت ہے، اور دعا سے وہ چیز جو مصلحت نہیں ہوتی ہے، پروردگار عالم کی جو دریائے رحمت اس میں جوش آتا ہے، اور وہ چیز بعد میں اللہ جو مصلحت پیدا کر دیتا ہے اس میں. اور تیسری وجہ یہ بتائی کہ دعاؤں میں انسان اگر سچے دل سے دعا پڑھے، جیسے کہ دعائے کمیل کے کئی نمونے پیش کیے آپ کے سامنے جملات، تو گناہوں سے بچنے کی ایک طرح کی تلقین اور ایک طرح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے. اگر صدقے دل سے لفظ زبان نہ ہو، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں. اسی طرح سے پھر میں نے عرض کیا کہ دعاؤں میں علوم کے سرچشمہ اور خزانہ پوشیدہ ہے، اور بہت ساری مثالیں. یہ پرسوں کی مجلس میں، کل کی مجلس میں یہ ہوا کہ آداب دعا اور شرائط دعا، کیونکہ میں نے کہا کہ 4 چیزیں اثر رکھتی ہیں. اثر رکھنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، جو میں نے کہا تھا تھوڑا سا فلسفیانہ گفتگو تھی. ایک مقتضی موجود ہونا چاہیے، شرط بھی پائی جانا چاہیے، اور معنی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ تینوں باتیں اگر ہوں گی تو علت ناقصہ پیدا ہوگی، اور پھر جو ہے اگر مرضی پروردگار آ کر اس میں شامل ہو جائے تو وہ علت تامہ بن جاتی ہے. کل کی تقریر میں میں نے ایک مثال دی تھی بچوں کو سمجھانے کے لیے. یہ حوض علمیہ سے وعدہ اصطلاحیں ہیں یہ، کہ اگر آگ ہے وہ جو جلاتی ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ جس جسم کو جلانا ہے، لکڑی کو جلانا ہے، تو نزدیک ملا ہوا ہونا چاہیے. آگ یہاں چل رہی ہے اور لکڑی سلباٹا پر ہے تو نہیں جلے گی وہ. تو شرط یہ ہے کہ قریب پہ ہونا چاہیے، متصل ہونا چاہیے، معنی نہیں ہونا چاہیے. اگر لکڑی گیلی ہے تو بھی وہ لکڑی نہیں جلے گی، کیونکہ رکاوٹ ہے، معنی ہے. اسی طرح سے پھر میں نے عرض کیا کہ اگر یہ باتیں پائی جائیں تو علت ناقصہ، یعنی ایک سبب بہرحال پیدا ہو گیا کہ لکڑی جل جائے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ارادہ پروردگار عالم بھی ہونا چاہیے. مرضی پروردگار عالم ہوگا تو ہی لکڑی، تو ہی آگ جلائے گی، نہیں تو نہیں جلائے گی. جیسے کہ جناب ابراہیم کے واقعات میں کہ ہر چیز موجود تھی، مقتضی، شرط، معنی بھی نہیں تھا.
لیکن اس کے باوجود بھی نہیں چڑھایا آپ نے، اس لیے کہ ارادہ پروردگار عالم نہیں تھا۔ بات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ یہ ساری باتیں کل مفصل میں نے آپ کی خدمت میں پرچے سے بھی وہ چیزیں جو ذہن میں نکل جائے، کیونکہ معصومین کے جو جملات تھے تو میں نے قریب 9-10 چیزیں آپ کو آداب دعا اور شرائط دعا وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج چونکہ میری آخری مجلس ہے، میں نے اپنے حد تک امکان کوشش کی کہ بہرحال وہ وقت تو ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے جو کوشش کی کہ آپ کا وقت برباد نہ ہو، تلف نہ ہو، وقت برباد نہ ہو، لیکن اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو اور آپ نے محسوس کیا ہو کہ آپ کا وقت ضائع ہوا تو بہت معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی مختصر تقریر میں یہ کہ کیا چیزیں موانع ہیں، یعنی رکاوٹ بنتی ہے دعا قبول ہونے میں، رکاوٹ بنتی ہے، شرط کو بیان کیا، آداب دعا کو بیان کیا آپ کے سامنے۔ کیا چیزیں جو مانع یعنی رکاوٹ بنتی ہے، دعا کو پہنچنے نہیں دیتی ہے اللہ تک یا قبول ہونے نہیں دیتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے لقمہ حرام۔ اگر شکم میں لقمہ حرام ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ لقمہ حرام پر ایک تقریر اسی ایام میں مفصل اس کے اثرات میں نے آپ کے سامنے 5 اثر کو بیان کیا تھا، لیکن آج کی تقریر میں بس اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ اگر لقمہ حرام ہے کسی کے شکم میں، حرام روزی ہے اگر اس کی، تو اس کے باوجود بھی اگر وہ دعا کر رہا ہے تو معصومین فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کل بنا فلما اب الرمل، جیسے کہ کوئی پانی پر گھر بنائے یا ریت پر اپنا گھر بنائے، وہ کبھی بھی ٹکاؤ نہیں ہوگا، کبھی بھی پائیدار اور قائم نہیں رہ سکے۔ ایک دوسری حدیث میں معصومین فرماتے ہیں کلمہ فلم الخلا، جیسے کچرے کی بالٹی میں پانی ڈال دیا جائے، کچرے کی بالٹی میں پانی ڈالیں گے تو وہ اور بدبودار ہو جائے گا اور جو ہے وہ اس کی وضعیت خراب ہو جائے گی۔ تو اگر حرام غذا موجود ہے شکم میں اور حرام رزق پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مولا کائنات جو اپنے جو کی روٹی کی جو تھیلی تھی اس کو بالکل مہر بند پیک رکھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کیا کہ ایک تو یہ ان کو خدشہ تھا کہ کہیں سے کوئی حرام نہ شامل ہونے پائے، دوسری وجہ جو خود مولا نے بیان کیا کہ میں یہ ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ حسنین اس میں کہیں روغن نہ لگا دیں، کہیں کوئی گھی یا کوئی تیل نہ لگا دیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری غذا میری امت میں مومنین جو کم ترین 5 درجے پر جو مومنین ہیں ان سے بہتر میری غذا رہے۔ ایک بار سلوات دے دیجیے آپ۔ میں نے مفصل چکی حرام لقمہ حرام پر گفتگو ہو چکی ہے کہ لقمہ حرام یہ بالکل براہ راست تاثیر رکھتا ہے روح کی بربادی کے لیے، سکون کی بربادی کے لیے، سکون اور چین کی بربادی کے لیے لقمہ حرام بالکل براہ راست تاثیر رکھتا ہے۔ آقا مکارم شیرازی فرماتے ہیں، میں نے بھی عرض کیا کہ اگر لباس میں شک و شبہ ہے تو آپ لباس پہن لیجیے اس کو، لیکن غذا میں اگر مشکوک ہے، غذا مشکوک ہے تو اس غذا کو مت کرنی چاہیے۔ اثر وضعی رکھتا ہے اپنا۔ مثال دی تھی میں نے اس دن بچوں کے لیے کہ اگر شراب کو آپ پیپسی سمجھ کے پی لیں گے گناہ نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے پیپسی سمجھا تھا، تھمس اپ سمجھا تھا، لیکن اس کا اثر وضعی یعنی نشہ، مستی، یہ جو اس کا اثرات ہیں وہ بہرحال ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزوں مشکوک غذا بھی ہے، اگر مشکوک بھی اگر رزق ہے تو اس سے آپ اجتناب کیجیے، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز جو معصومین نے فرمایا، میں کو پھر بھی شارٹ میں بتانا ہے، مختصر اور انشاءاللہ جنت تمام، فرماتے ہیں کہ شارب الخمر اور تارک الصلاۃ ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ تارک الصلاۃ جو نماز کو عمدن ترک کرتا ہے، یعنی کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، تو ہم لوگوں کی بھی سب کی بڑوں بڑوں کی قضا ہو جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن تارک الصلاۃ ہے، نماز کو نہیں پڑھتا ہے یا شارب الخمر ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ عزیزوں یہاں ایک بات بتاتے ہیں آپ کو بریکٹ میں، تارک الصلاۃ کو ہمارے معصومین زانی سے بدتر کہتے ہیں۔ زانی کو کافر نہیں کہا ہے لیکن تارک الصلاۃ کو کافر کہا ہے، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا وجہ ہے؟ زانی اتنا برا فعل ہے زنا، وہ کرتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا ہے،
لیکن اگر کوئی شخص تارک الصلاۃ ہے تو اس کو آپ نے کافر کہا. تو امام نے جو لاجک بتائی، اس کے پیچھے جو ریزن بتایا وہ بڑا قابل غور ہے. امام نے کہا کہ دیکھو زانی ایک بار جوان ہے، جذبات پہ آ کر کے شہوت جب غلبہ پیدا کر لیتی ہے، غالب آ جاتی ہے، عقل اس کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شہوت اور عقل کا ترازو کے پلڑے کی طرح سے اگر شہوت غالب ہوئی تو عقل جو ہے بالکل پستی میں چلی جاتی ہے. تو جوان جو ہے شہوت سے مجبور ہو کر کے کبھی کبھی زنا کر لیتا ہے، لیکن ممکن ہے اس کا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ صحیح سالم ہو، ایک وقتی لذت اور شہوت اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ یہ گناہ کرتا ہے. لیکن جو تارک الصلاۃ ہے، نماز کو چھوڑنے میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی شہوت کا غلبہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص تارک الصلاۃ ہے یعنی اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کا عمل میں کوتاہی نہیں بلکہ اس کے عقیدے میں بڑی کوتاہی ہے، اور عقیدے کی کوتاہی کا جو ہے وہ بہت ہی سخت حساب و کتاب ہے. عمل میں ایک بار کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا رہتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کوئی معصوم نہیں ہے. لیکن عقیدہ تو بہرحال مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے. تو تارک الصلاۃ کا عقیدہ ہی کمزور ہے، لہذا اس کو کافر کیوں نہیں مانا. روایتوں میں ہے کہ تارک الصلاۃ کو اور شارب الخمر کو کبھی اپنی بیٹی نہ بیاؤ، شادی مت کرو اپنی بیٹی. لہذا پہلے یہ پوچھنے کے بجائے کہ سیلری کتنی ہے، پوچھنا چاہیے بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے، کہیں کا واقعہ ہے کہ بہت اچھا نماز ملا، بہت اچھا نماز ملا، ماشاءاللہ کیا کہنا، مہینے 1.5 لاکھ سیلری ہے، اور یہ ہے وہ ہے، وہ بس ایک برائی ہے اس کے اندر، برائی ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. اگر یہ برائی ہے تو بادل ہے، بتہا ہے، یعنی برائیوں کی جڑ ہے. نماز نہیں پڑھتا ہے یعنی ہر برائی کے امکانات ہیں. میں نے اس دن آپ کے سامنے بتایا کہ ایک شخص نامحرم پر نظر ڈالتا تھا. کسی نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ جوان نامحرم پہ نظر ڈالتا ہے. رسول اللہ نے پوچھا نماز میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کہا نماز میں تو آتا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے. کہا تب کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تب کوئی فکر کی بات نہیں، نماز اس کو کھینچ کے لے آئے گی. تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سے میں نے کہا تھا 2 طرح کے اثرات ہیں، ایجابی اور سلبی. کچھ چیزوں کو دور کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور کچھ چیزوں کو جلب کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے ہماری طرف، جو ہے وہ مجذوب اس کو چیزوں پر نورانیت ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، ان تمام چیزوں کو جذب کرتا ہے. ایک بار اور سلام دے دیجیے آپ. تارک الصلاۃ کے جو ہے دعا قبول نہیں ہے، شارب الخمر کی دعا قبول نہیں ہے. مانے زکوٰۃ جو نہیں دیتا ہے جان بوجھ کر کے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہے. اور چوتھی چیز یہی کہ جس کے اوپر حق الناس، جس نے کسی شخص پر ظلم کیا ہے، حق ادا کیا ہے، اور ظلمن یعنی جانے میں سے نہیں، تو پھر اس کی بھی دعا قبول نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں. اس کے بعد ایک اور چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پروردگار عالم جان بوجھ کر کے مومن کی دعا کو تاخیر میں ڈالتا ہے، جان بوجھ کر کے، کیونکہ اس کو مومن کی آواز پسند آتی ہے. اور کافر اگر یا کوئی غیر مومن دعا مانگتا ہے، اللہ پاک کہتے دے کے بھگاؤ اس کو جلدی، اس کی جلدی جو ہے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اور یہاں پر پھر ایک بڑی اچھی بات ہم کو جو مزہ آیا پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں، فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مومنین اکثر گرفتار اور پریشان رہتے ہیں. کیونکہ پریشانی کے عالم میں مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ سے توسل پیدا کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو اللہ کو اس کی مناجات پسند آتی ہے، چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ دعا مانگے، زیادہ سے زیادہ اس کی آواز سنائی دے. لیکن اس کے برعکس جو کافر ہیں، گنہگار لوگ ہیں، پہلی بات وہ ان کی زندگی میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بڑی خوشحالی ہے، ہر طرح سے روزی فراوان، اولاد، گھر سے سکون، کرائے کا درد جو ہے میں نے اس مثال دی، کرائے کے درد نہیں اٹھ سکتے، اپنے گھر میں عالیشان. کیونکہ پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، دنیاوی اسباب اور جو ظاہری اسباب ہیں انہیں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اگر کبھی بائی چانس اللہ کی طرف رجوع کیا بھی تو اللہ کہتا ہے وہی کو دیکھ کر کے چھٹی کرو، اس کی آواز دوبارہ سننا نہیں چاہیے، مجھے پسند نہیں ہے اس کی آواز. تو مومنین جو گرفتار اور پریشان رہتے ہیں، اللہ کو ان کی آواز پسند آتی ہے. اور یہاں پر پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں اور عملی اس کی شکل اختیار کرنے میں 40 سال تک کا فاصلہ لگ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو جناب موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے لیے بد دعا کی،
बददुआ की कि अल्लाह इसको हलाक करे। अल्लाह ने कहा कि तुम दोनों की दुआ हमने कबूल कर ली, लेकिन दुआ कबूल करने के 40 साल बाद फिरौन हलाक हुआ, गर्क हुआ। दुआ कब कबूल हुई? 40 साल पहले। हलाक कब हो रहा है? 40 साल बाद। मासूमीन की दुआ में जब ये है कि 40 साल तक दुआ कब कबूल हुई? लेकिन 40 साल। और हम लोग जो है जरा सा अगर दुआ नहीं कबूल हुई तो जो है वो ईमान और अकीदा कमजोर होने लगता है। तो ये भी वजह, एक वजह ये भी जो दुआओं का ताखीर में डालने में कि परवरदिगार आलम कभी कभी ये दुआओं को, ये देखकर मैंने कहा ना, अगर वो दुआ हमारे लिए मुज़िर है तो परवरदिगार आलम दुआ को कबूल नहीं करता। मैंने कहा अपनी मिसाल, एक ज़माने में दुआ करता मैं ब्रूस बन जाऊँ, जब मार्शल आर्ट का शौक था। अब मैं कर अल्लाह का शुक्र है कि नहीं होता है ना। बहुत सारी दुआएं हम ऐसी करते हैं जो हमारे लिए हक नहीं होती हैं, मुफीद नहीं होती है, अरसे दराज तक वो दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। जैसा कल मैंने कहा दुआ इफ्तिताह में चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अगर जरा सा देर हो जाए मैं अपनी जहालत की वजह से बर्खास्त करता हूँ आप पर, जबकि आक़िबत उमूर का मुझे कोई इल्म नहीं है। किसी चीज़ के अंजाम की इत्तला और इल्म तो आपको है। तो अल्लाह उस अंजाम की वजह से, उस आक़िबत की वजह से, उस नतीजे की वजह से बहुत सारी दुआओं को हमारे को पूरी करता है। ये भी एक वजह है, मतलब आ चुकी है बहस इसकी। एक चीज़ और ये कि परवरदिगार आलम कभी कभी दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं करता, तो आप ये मत समझिए कि दुआ हमारी वेस्ट गई, दुआ हमारी बेकार गई। अल्लाह कभी कभी आखिरत में उसका अजर देने के लिए उस दुआ को दुनिया में कबूल नहीं करता। और रवायत में है कि जब अल्लाह आखिरत में उसका अजर देता है उन दुआओं को जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, तो मोमिन वहाँ कह उठेगा कि बारे अल्लाह काश कि मेरी कोई दुनिया में कबूल ना, कोई दुआ दुनिया में कबूल ना। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ जो चीज़ मिलेगी वो फानी नहीं होगी, वो बाकी रहने वाली चीज़ है। और दुनिया की अगर कोई दुनियावी दुआ है, दुनियावी नेमतें बड़ी से बड़ी नेमत हो, वो एक दिन फना हो जाने वाली। फिर से वही जनाब सुलेमान की बात आ गई है कि जनाब सुलेमान का जो लश्कर जा रहा था, जंगल में एक किसान ने कहा कि सुभान अल्लाह, जिसने एक किसान के बेटे को इतनी कुदरत दे दी कि आज वो हवाओं में उड़ रहा है, परवास कर रहा है। जनाब सुलेमान नीचे आए, कहा हुक्म दिया हवा, कहा एक बार और कहो। वो थोड़ा डरा, घबराया, इतने बड़े बादशाह हैं, शायद गर्दन हमारी उड़ा देंगे। कहा तुम डरो नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं कोई जालिम और जाबिर बादशाह नहीं हूँ, बोलो तुमने क्या कहा। तो उसने कहा कि मैंने यही कहा कि सुभान अल्लाह, कि जिसने एक किसान के बेटे को इतनी बड़ी कुदरत अता की, इतनी बड़ी बादशाहत, इतनी बड़ी हुकूमत अता की। तो जनाब सुलेमान अल्लाह के नबी हैं, फ़र्ज़ है उनका समझाना। तो कहा ये बताओ कि ये जो मेरी हुकूमत है ये बाकी रहने वाली है या फना हो जाएगी? कहा सब फना हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। तो कहा कि लेकिन तुमने जो ये सुभान अल्लाह कहा है, इसका सवाब हमेशा के लिए बाकी है। तो तुम्हारा सुभान अल्लाह बेहतर है या हमारी ये हुकूमत और ये हमारी बादशाहत? सारे मिलके बोलो नारा हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर प्लस सलमान पढ़िए। यही वजह है, तो बात आ गई है ये भी कि जब जनाब सुलेमान का जब लश्कर एक बार जा रहा था, तो चूटियों के जो सरदार ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी बिलों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर के तले दब जाओ, हलाक हो जाओ। जनाब सुलेमान ने जब सुना तो मुस्कुराए, बुलवाया उस चूटियों के सरदार को, कहा कि तुमको क्या ये तवक्को है कि मैं दुनियावी जालिम और जाबिर लश्कर की तरह और जालिमों की तरह से तुमको चलता हुआ चला जाऊँगा? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मासूम हूँ, इस्मत के मर्तबे पर फाइल हूँ। तो कहा कि जनाब जिब्रील आए, कहा है सुलेमान इसका जवाब बड़े गौर से सुनना। जिब्रील आए, अब जनाब सुलेमान और चौकन्ना हुए। उनकी छुट्टी ने क्या कहा कि मुझे मालूम है आप अल्लाह के रसूल हैं, आपसे जुल्म सरदर्द नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे लश्कर वाले आपका जाओ जलाल देख करके उनके दिलों में दुनिया की ख्वाहिश पैदा हो, दुनिया की लालच पैदा हो, दुनिया की तमन्ना पैदा हो जाए। काश हम भी ऐसे हो जाते, काश हमारे पास भी दौलत हो जाए, काश एक दुनिया की ख्वाहिश और दुनिया की तमन्ना ना ईजाद हो जाए। इसके लिए मैंने अपने लश्कर वालों, अपने उनसे कहा, अपने साथियों से कहा कि सब लोग दिल में चली जाए।
اور اس کے بعد پھر جبرائیل آئے کہا کہ اے سلیمان اور سنو اس کی بات اور غور سے سنو. چونٹی نے کہا کہ اے سلیمان اے اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے کہ آپ ہواؤں پر کیوں اڑ رہے ہیں؟ آپ جو ہے لشکر ہواؤں میں کیوں پرواز کرتا ہے؟ کہا تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کی جو تمام حکومت اور سلطنت ہے یہ سب ہوا پر ہے، ہوا میں ہی ہے، یعنی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. ایک سوال دے دیجیے آپ. تو عزیزو کبھی کبھی پروردگار عالم جو ہے وہ آخرت میں وہاں اجر دینے والا تھا. تو ہم لوگ جو اکثر تو ہماری دعائیں جو ہے وہ میں نے کل کی مجھے کہا آپ کسی بندے کی ظرفیت دیکھ کر کے اللہ دیتا ہے. جیسا ظرف اگر نہ ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے، ہماری ظرفیت میں کمی ہے. ہم اپنے ظرف کو بڑھا کریں اللہ عطا کرنے والا ہے. اس میں اعظم سب سنا چکا ہوں، آپ لوگ سن چکے ہیں، لہٰذا ان کی تکرار نہیں کرنا. لیکن کبھی کبھی بعض برتن الٹے رکھے ہوئے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر الٹا رکھا ہوا ہے، بارش برس رہی لیکن کوئی تہخانے میں چلا جائے تو بارش کے سے فیضیاب نہیں ہوگا نا. جو باہر نکلے گا وہی تو بارش سے فائدہ اٹھائے گا. تو پروردگار عالم آخرت کے لیے برقرار رہتے. ایک بار اور صلوات دے دیجیے آپ. آخری اور اس کو آخر میں اسی لیے اور بھی بیان کر رہا ہوں کہ جو بہت اہم ہے، جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی، وہ ہے ترک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرو گے تو تمہارے جو شریر اور شرارتی قسم کے اور جو ظالم اور جابر افراد ہیں وہ تم پر مسلط ہو جائیں گے اور تمہاری دعا قبول ہوگی. اسی لیے عزیزو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، یہ جو واجب ہے اس کو ام الواجبات کہا گیا. یعنی تمام واجبات کی ماں، ام یعنی ماں، تمام واجبات کی ماں. اس لیے کہ اگر یہ فریضہ ترک کر دیا گیا، کسی معاشرے میں کوئی کسی کو ٹوکے ہی نہ، کسی بھائی نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھو، یا کوئی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر نہیں ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر واجب ترک ہونے لگے گا. نماز بھی ترک ہونے لگے گا، روزہ بھی ترک ہونے لگے گا، لوگ دوسرے واجبات کو بھی ترک کرنے لگیں گے. اسی لیے ام الواجبات کہا گیا ہے امر بالمعروف. ایک اور حدیث ہے کہ تمام دوسرے واجبات کو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے رکھا جائے تو ایسے ہے جیسے آب دہان سمندر کے مقابلے. یعنی باقی واجبات آب دہان ہے، منہ میں جو اسپلٹ ہوتا ہے وہ ہے، اور تمام جو ہے امر بالمعروف کا مرتبہ ایک سمندر کے جیسا. تو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہوا عزیزو تو پھر ہر گناہ معاشرے میں رائج ہوتا رہے گا دھیرے 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 دھیرے. اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کا مراقب ہو. واجب عینی ہے، علماء کے بحث ہے واجب عینی ہے کہ واجب کفایہ ہے، لیکن اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ واجب عینی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. البتہ قلباً آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ گناہ کے مقابلے میں دل سے بیزار رہنا یہ ہر شخص پر واجب عینی ہے، لیکن زبان سے یا اعمال کے ذریعے سے روکنا یہ واجب ہے، لیکن شرائط کے ساتھ میں. اگر تاثیر اثر کا گنجائش ہو، کوئی جان و مال عزت آبرو اس کا خطرہ نہ ہو، بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے، وہاں اس کے ڈیٹیل میں ابھی اس وقت نہیں جا سکتا. آیت اللہ صفدواری کے بارے میں ایک چھوٹا سا عارفانہ ایک واقعہ ہے، مجھے کہتے ہیں کہ آیت اللہ صفدواری کے گھر پہ کچھ لوگ گئے، دوپہر کا وقت تھا، بات چیت ہوئی اور اس کے بعد آنے لگے تو آیت اللہ صفدواری نے کہا کہ کھانا کھا کے جائیے، کھانا کھا کے جائیے، دوپہر کا وقت ہو گیا، کھانا کھا کے جائیے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ دوپہر میں دودھ کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں بازار میں دودھ. دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے اور غربت کا عالم ہے، فقر فاقہ ظاہراً. تو میں نے یہ واقعہ ایران میں ہی سنا تھا. آیت اللہ صفدواری نے گھر کے اندر سے کوئلہ منگوایا اور گائے ایک بنائی، گائے کا تھن کا حصہ بنایا
اور کہا کہ اور ایک پتیلی منگوائی, کہا جتنا دودھ چاہیے آپ لوگ کو اس کے نیچے لگا دیا, اور ان لوگوں نے نیچے جب برتن کو کیا تو ٹھنڈ سے جو ہے وہ دودھ گرنا شروع ہو گیا. آیت اللہ سب جامع نورین کتاب ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو, عابد کو, اللہ نے اس وجہ سے عذاب نازل کیا اس کے اوپر. عذاب اس کا یہ ہوا تھا کہ زمین کو حکم دیا تھا اللہ نے, اس زمین میں دھس گیا تھا بہت, کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا. توجہ کیجیے, بس میں آج پورا نہیں کروں, یہیں سے انشاءاللہ بات کو ختم کر دوں گا. کہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز کی حالت میں کچھ بچے, چھوٹے بچے آئے اور ایک چڑیے کے پر نوچ رہے تھے. اس شخص نے نماز کی حالت میں دیکھا اور نماز کو توڑا نہیں, توڑ کر کے اس چڑیے کے بچے کو بچایا نہیں. اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ اس پر عذاب نازل کیا. تو آپ عزیزو نبی فرماتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک چڑیے کی جان کی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر چڑیے کی جان نہ بچائی تو اللہ نے عذاب نازل کیا, یا اگر دین برباد ہو رہا ہے, اسلام پر آنچ آ رہی ہے, ایمان پر آنچ آ رہی ہے, عقیدہ منحرف کیا جا رہا ہے, امر بالمعروف کا کے لیے کیا جاتا ہے, اگر سر عام کھلے عام گناہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں اور نظر پھیر لیں, تو دین کی اہمیت اللہ کے نظر میں زیادہ ہے یا اس پرندے کی اہمیت اللہ کی نظر میں زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے دین اور ایمان کی اہمیت اللہ کی نظر میں زیادہ ہے. تو اگر اس کی طرف سے کوئی غفلت برتے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پر کتنے وہ عذاب کا حقدار ہو جائے گا. مگر یہ کہ بارگاہ پروردگار میں توبہ کرے اور شرمندہ ہوا دے, وہ توبہ کا دروازہ وہ ایک الگ موضوع ہے. ایک بار اور صلوات بھیج دیا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس طرح سے بعد میں ملتا ہے کتابوں میں کہ ایک قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے, گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے. جب فرشتے آئے عذاب نازل کرنے کے لیے تو دیکھا کہ ایک عابد عبادت میں مشغول ہے. فرشتوں نے دیکھا یہ تو عبادت کر رہا ہے, شاید اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کہا کہ پوچھتے ہیں پروردگار عالم سے کہ اس کے اوپر بھی عذاب نازل کیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے. جب پوچھا بار الحاج اس عابد کا کیا کرے, یہ تو عبادت خدا میں مشغول ہے, تو اللہ نے کہا اس کو سب سے پہلے کر کرو, اس کو سب سے پہلے عذاب نازل کرو. اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تمام گناہ ہو رہا تھا, لیکن اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں, اپنے فریضے امر بالمعروف سے یہ غافل رہا ہے. لہذا عالم بھی تھا, ایسا بھی نہیں کہ جاہل انسان ہے, عالم ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس کے اوپر پہلے عذاب نازل کرو. قرآن میں اصحاب السبت کا سورہ اعراف کی 165ویں آیت ہے, سورہ اعراف میں وہاں اصحاب السبت یعنی سنیچر کے دن وہ ایک واقعہ نقل کیا ہے, چھوٹا سا واقعہ نقل کروں, اس کا نتیجہ گری اور انشاءاللہ مسائل. اس میں یہ ہے کہ اللہ نے ایک قوم جو مچھوارے تھے, وہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے اور ان کا کام یہ تھا مچھلی پکڑتے تھے اور اس کو بیچتے تھے, مچھوارا پکڑ. اصحاب السبت قرآن میں موجود ہے یہ واقعہ, علماء کو بہتر مانا. اللہ کا حکم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو مچھلی پکڑتے ہیں ہر روز مچھلی پکڑا, لیکن سنیچر کے دن یہ شکار حرام ہے. سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرے. اب یہ ایک حکم ہو گیا, لیکن اللہ اپنے بندوں کو امتحان دیتا ہے. باقی دنوں میں مچھلیاں اتنا نہیں ادھم مچاتی تھی, لیکن سنیچر کے دن جس دن منع تھا شکار کرنا, بڑی بڑی مچھلیاں کنارے آ کے اچھل رہی, بڑی بڑی روہو کٹیار بڑے بڑے جو بھی مچھلیاں تو سمجھ لیجیے. اب یہ لوگ جو جن کا پیشہ ہی یہی دیکھ دیکھ کے ارے کتنی بڑی مچھلی, کتنی اچھی مچھلی. اب انہوں نے پھر ایک ہیلا کرنا کیا. جمعے کے دن ایک دن پہلے چلے جاتے تھے, وہاں جال وغیرہ ڈال دیتے تھے اور پھر سنیچر کو خاموش رہتے تھے, اتوار کو جا کر کے جال کھینچ لیتے تھے. اور بڑے خوش کے ہم نے جو ہے وہ بڑا 30 مارکہ ہے, یہ بہت بڑا کام انجام دیا ہے. یہ ایک گروہ جو شکار کرتا تھا. دوسرا گروہ ایک تھا جو تماشا بین تھا, دیکھتے تھا, مسکراتا تھا, مزہ لیتا تھا کہ دیکھو یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, لیکن کچھ بولتے نہیں تھے, کچھ امر بالمعروف اور نہیں, صرف دیکھتے رہتے تھے کہ ہاں یہ لوگ ایسا کریں, لیکن خود یہ کام نہیں کرتے تھے, لیکن کچھ بولتے بھی نہیں تھے. اور ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو منع کرتا تھا, کہا تھا کہ نہیں یہ مت کیا کرو, یہ شرعی معاملہ ہے, یہاں پر چیٹنگ نہیں چلے گی, یہاں دھوکہ نہیں چلے گا, یہاں جو ہے اللہ نے منع کیا تو مت کرو ایسا, یہ غلط ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ 3 طرح کے گروہ تھے. اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہ قوم مسخ ہوئی, بندر کی شکل میں
سب کے چہرے جو ہے سب بندر بنے، اس میں صرف وہ لوگ جو امر بالمعروف کرتے تھے اور نہی عن المنکر کرتے تھے، صرف وہی سالم بچے، باقی وہ دونوں گروہ جو شکار کرتے تھے اور جو مزہ لے رہے تھے، جو دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، وہ بھی بندر کی شکل میں بن گئے۔ یہ اصحاب السبت کا واقعہ ہے۔ البتہ اس واقعے سے علماء نے 3-4 نتیجہ گیری کیا ہے۔ ایک سوال دے دیا ایک تو یہ اس واقعے سے ایک یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن تعطیل کرنا چاہیے، ایک دن چھٹی ہونا چاہیے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جمعے کے دن چھٹی ہو تاکہ اس دن جو ہے آدمی نہائے دھوئے، صاف صفائی کرے، صلہ رحمی کرے، عبادت خدا میں مشغول رہے، بہرحال اپنے جاب پر نہ جائے، اپنے دھندے پہ نہ جائے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طاقت پیدا ہوگی، ایک انرجی پیدا ہوگی، اگلے دن سے جو ہے اور بہتر طریقے سے محنت کرے گا، اور ایک دن آرام بھی مل جائے گا، بیوی بچوں کو ٹائم بھی ملے گا، صلہ رحمی اور دوسرے فرائض انجام دے۔ تو ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنا بھی جو ہے وہ بہتر ہے۔ ایک یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ کہ اللہ کی آزمائش بہت ضروری ہے۔ جب اللہ نے منع کر دیا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایسا نہ ہوتا رہا ہو، لیکن جب منع کیا، جب حکم آ گیا، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کا حکم کو آپ ترجیح زیادہ دے رہے ہیں یا اپنی مادی اور دنیاوی خواہش کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اللہ کا امتحان ہر شخص کے لیے بلا استثناء، چاہے وہ نبی ہو، امام ہو، مولانا ہو، عام آدمی ہو، ہر شخص اس کے حساب سے ہے نا، کہ البتہ اس کی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا اس کی توانائی ہے، اس کے حساب سے اللہ ہر شخص کا امتحان لیتا ہے۔ تیسرا یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ دیکھو دینی معاملات میں جو ہے دھوکہ اور ہیلا نہیں چلے گا۔ ایک مثل مشہور ہے نا کہ ہاں کافر کا کھانے کے بعد گڑ کھا لو پاک ہو جائے گا۔ یہ بہت زمانے تک ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ حقیقت یہی ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ کافر کا کھانے کے بعد گڑ کھا لو پاک نہیں ہونے والا۔ یہ ہیلا جو ہے یہاں جائز نہیں، البتہ کچھ حیل شرعی جو معصومین نے بتائے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے کریٹ کیجیے نئے نئے ہیلے کو، یہ تو نٹور لال کا کام ہے، یہ جو ہے وہ دیندار اور مومن انسان کا کام نہیں ہے۔ اور چوتھا نتیجہ یہی کہ جنہوں نے امر بالمعروف کیا صرف وہی بچے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ سب ہلاک ہوئے اور مست ہوئے، اور وہ جو ہے وہ بندر کی شکل بن گئے۔ ایک اور سوال دے دیا بس آپ کی زحمت تمام، چونکہ تقریباً جو ہے ہر روز مجلس 1-1 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں نے کہا بھی بہت پرانی مجلس ہو جا رہی ہے۔ آج میں نے پہلے ہی سے سوچ لیا تھا کہ مختصر مجلس، اور انشاءاللہ مسائل، چونکہ آج کا دن بھی پورا مسائل ہی کا دن تھا۔ امام حسین کو میں نے ایک دن کہا بھی تھا کہ ایک دن انشاءاللہ مقاصد امام حسین پر تقریر کروں گا، لیکن موقع نہیں ہو پایا، باتیں ملی۔ ایک مقصد جو خود امام حسین نے بتایا کہ میں کربلا کی طرف جو یہ سفر کر رہا ہوں، پوری دو انعام بالمعروف و انہا عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ امام حسین کے قیام کا اور واقع کربلا کا جو بنیادی مقصد یہ تھا، البتہ اس سے بھی بالاتر ایک مقصد ہے، وہ ہے رضائے الہی۔ ایک مقصد یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اس کے لیے امام حسین نے عزیزوں بڑی قربانی دی، بہت سارے عزیزوں، وگرنہ اگر یہ فریضہ اتنا مہم نہ ہوتا تو علی اکبر کی جوانی اتنی معمولی بات نہیں تھی کہ علی اکبر کی جوانی کو قربان کر دیا۔ جناب عباس جیسے قوت بازو کو اس دینی فریضے کی وجہ سے قربان کر دیا جائے، اس ششمانے بچے کو قربان کر دیا جائے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے شیعو کاش تم دیکھتے کہ میرا یہ بچہ کس طرح سے پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، کس طرح سے تلفظی کر رہا تھا، جس طرح سے کہ پانی سے مچھلی کو نکال لیا جاتا ہے تو مچھلی بار بار منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، اس طرح سے میرا بچہ پانی کے لیے ترس رہا تھا۔ مکہ اور مدینے کے پہاڑ لرز گئے تھے اس منظر کو دیکھ کر کے۔ ہاں عزیزوں، وہ مصائب میں آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو پروفیسر عبدالحکیم نے اپنی کتاب ذکر و فکر میں لکھا ہے۔ یہ مصائب تو ہر کتاب میں آتا ہے، اہل سنت کی کتاب میں بھی ملتا ہے، مشکات الانوار میں بھی یہ کتاب ہے جو صحاح ستہ میں سے ہے، کہ جب امام حسین 2 سال کے تھے اس وقت ایک دن رسول خدا جناب ام سلمہ کے گھر پر آئے اور کہا ہے ام سلمہ میں کمرے میں جا رہا ہوں، آج کسی کو آنے مت دینا، اگر کوئی صحابی آئے تو اس سے کہنا کہ رسول خدا کمرے میں تو ہے لیکن آج وہ کسی صحابی سے ملیں گے نہیں۔
जनाब रसूल खुदा कमरे में चले जाते हैं। जो भी सहाबी आया उसको जनाब उम्मे सलमा ने मना कर दिया कि आज रसूल खुदा किसी से मिलेंगे नहीं, न जाने क्या बात है, आज वो किसी से मिलने के लिए उन्होंने मना किया है। थोड़ी देर में इमाम हुसैन आए जो सिर्फ 2 साल के थे। जनाब उम्मे सलमा ने भी इमाम हुसैन से कहा है बेटा तुम्हारे नाना हुजरे में है, लेकिन उन्होंने मिलने से मना किया है। रवायत में मिलता है कि इमाम हुसैन फौरन पलटे और रोते हुए वापस जाने लगे। इतने में रसूल खुदा ने दरवाजा खोला और कहा है उम्मे सलमा तुमने क्या गज़ब किया, मैंने सहाबियों से मना किया था उनसे मिलने के लिए, जाओ जल्दी से जाकर के हुसैन को लेकर के आओ। उम्मे सलमा दौड़ी और जाकर के इमाम हुसैन को गले से लगाया, कहा बेटा चलो नाना तुम्हारे तुमको बुला रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ नानी मैं आज खुद से नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरे नाना मुझे लेने नहीं आएंगे। जब रसूल खुदा इतने में देखा, उम्मे सलमा कहती है मैंने देखा बरहना सर बरहना पा रसूल खुदा दौड़ते हुए आए और हुसैन को अपने कलेजे से लगाया और लेकर के हुजरे में गए। उम्मे सलमा कहती है मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि हुजरे से रोने की आवाज आना शुरू हो गई और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारे लोग रो रहे हैं। मैंने दरवाजा खोला कि देखे कि क्या बात है, और जरा रसूल खुदा ने कहा उम्मे सलमा अंदर आओ। मैंने देखा कि रसूल खुदा हुसैन का कुर्ता उठाए हुए जगह जगह बोसा ले रहे हैं। कहा है उम्मे सलमा ने पूछा है रसूल खुदा आप ये क्या कर रहे हैं? रसूल खुदा ने कहा है उम्मे सलमा मैं उन जगहों का बोसा ले रहा हूँ जहाँ पर तीर लगेगा, जहाँ पर तलवार लगेगी, जहाँ पर पत्थर लगेंगे। हाँ अजीजों, सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा था कि आपके बाबा के जिस पर कितने जख्म लगे थे, तो सैयद सज्जाद ने अंगूठी के नग को दिखाया था। कहा था मेरे बाबा के जिस पर इस अंगूठी के नग के बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं बची थी जहाँ पर कोई चोट न लगी हो, जहाँ पर जख्म न लगा हो। उसके बाद रसूल खुदा ने एक शीशी दिया, कहा कि ऐ उम्मे सलमा इस शीशी को संभाल के रखना, इसमें ये जो मिट्टी है जब ये खून हो जाए तो समझ लेना मेरा बच्चा मेरा बेटा करबला में शहीद हो गया। वक़ातिल में मिलता है, मिशकातुल अनवार में भी है कि इमाम हुसैन ने उस कमसिनी में रसूल खुदा से वादा लिया था, ऐ नाना जान ये मदीना है लेकिन आप करबला में आइएगा, वहाँ मैं आपका कर्जा उतारूंगा। यहाँ प्रोफेसर अब्दुल हकीम कहते हैं कि मैं उन्हीं के ऊपर कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा अल्लाह की कसम खा करके ये मसाइल को उन्होंने लिखा कि मैंने अब्दुल्ला खुई से पूछा ये बताइए कि करबला में इमाम हुसैन के रोज़े में मक्तल एक जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन को कत्ल किया गया, लेकिन कब्र वहाँ से थोड़ी दूर हट करके बनी है। तो अब्दुल्ला खुई ने जवाब दिया कि बेटा प्रोफेसर अब्दुल हकीम कहा कि बेटा जहाँ पर कत्ल हुए थे वहाँ इमाम हुसैन को दफन नहीं किया गया, इसलिए कि करबला में रसूल खुदा गए थे क्योंकि इमाम हुसैन ने वादा लिया था। लेकिन जब इमाम हुसैन से मिलने के लिए करबला जब रसूल खुदा गए, जब आवाज दी वाह मजलूमा वाह बुनैया वाह हुसैना, तो लाशे इमाम हुसैन बुलंद हुआ। कहा नाना आप इस वक्त आए हैं जब मेरे जिस्म पर सर मौजूद नहीं है, मेरा हाथ कट चुका है, 13 कदम इमाम हुसैन आगे बढ़े हैं, हर कदम पर आगे बढ़ते रहे। रसूल खुदा आखिर में आवाज आई, अल्लाह की एक आवाज आई, ऐ मेरे हबीब बढ़ करके हुसैन को कलेजे से लगा लो। ये हुसैन जो 13 कदम आगे बढ़े हैं, तो जहाँ पर कलेजे से लगाया है रसूल खुदा ने वहाँ पर कब्र बनी है। हाँ अजीजों, काश के यहीं पर जुल्म खत्म हो गया होता। बस चंद जुमले मसाइल के और सुन लीजिए। हबीब इब्ने मुसय्यब कहता है, सईद इब्ने मुसय्यब कहता है कि मैं खाने काबा में मैं गया तो मैंने देखा एक शख्स जिसका चेहरा बिल्कुल काला, वो खाने काबा के दीवार पकड़े हुए रो रहा है कि ऐ लोगों मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के अजाब से बचा। लोगों ने पूछा कि ये बता कि तुझे क्या परेशानी है और तेरा चेहरा इतना स्याह क्यों है? वो मलून कहता है कि मैं इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल था, मैं इमाम हुसैन के ऊंट का जमाल था, मेरी नज़र इमाम हुसैन के कमरबंद पर पड़ी थी। जब रोज़े आशूरा असर आशूरा जब सब कत्ल हो गए और मैं जब काफिला असीर हुआ उनके साथ साथ चंद कदम जब आगे बढ़ा, मेरे जहन में आया कि वो कमरबंद हासिल कर लूँ।
میں پلٹ کر کے آیا اور میں چاہتا تھا کہ اس کمربند کو جدا کروں، امام حسین نے میری کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، میں نے بڑی مشکل سے اپنی کلائی کو چھڑایا، اور جب مقتل میں جا کر کے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار تھی اس کو لے کر کے آیا، امام حسین کے ہاتھ کو جدا کیا۔ میں ابھی جدا ہی کر رہا تھا کہ آسمان سے میں نے دیکھا کہ ایک سواری اتری، آگے آگے رسول خدا، پیچھے پیچھے رسول خدا فریاد کر رہے ہیں، یا بنیا قتلوکا وما رفوکا ومن شرب الماء منعوکا، اے میرے بیٹے تمہیں قتل کر دیا، تمہیں ایک قطرہ پانی بھی نہ دیا۔ آئے رسول خدا آئے، کہا ہے بیٹا حسین، یہ دیکھو جعفر ہے، یہ دیکھو حمزہ ہے، یہ دیکھو حسن ہے، یہ دیکھو امیر المومنین ہے، یہ سب تمہارے غم میں رو رہے ہیں۔ اس کے بعد اشارہ کیا، جو سعید ابن مسیب نے لکھا ہے، رسول خدا نے اشارہ کیا، سر امام حسین آ کر کے جسم سے ملحق ہوا اور کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کو کس نے کاٹا؟ امام حسین نے میری طرف اشارہ کیا، وہ شخص کہتا ہے میں لاشوں کے بیچ میں چھپ گیا تھا، اشارہ کیا۔ کچھ لوگ جو رسول خدا کے ساتھ تھے مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے گئے رسول خدا کے پاس۔ رسول خدا نے کہا اے شخص تو بتا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے میرے فرزند کے ساتھ میں ایسا سلوک کیا؟ جا تو دنیا میں بھی روسیاں ہو اور تیری آخرت برباد ہو، تیرے قیامت کا منظر ہے۔ اسی کے بعد سے میرا یہ حال ہو گیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ